سب کو سلام. میں آریانہ ہوں اور میں افغانستان سے ہوں اور میں مسلمان گھرانے میں پلی بڑھی. اور جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میں مذہب کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی, مجھے پتہ تھا کہ محمد نے عائشہ سے شادی کی تھی جب وہ صرف 9 سال کی بچی تھی. لیکن میری ایکسکیوز یہ تھا کہ یہ تو بہت سالوں پہلے ہوا تھا, اس سے اب ہماری زندگی پر تو اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم روزے رکھیں, نماز پڑھیں. تو اور میرا پورا خاندان جو ہے, میری پوری فیملی اس کو فالو کرتی ہے, تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. مجھے خدا سے محبت تھی اور میں اس کے قریب جانا چاہتی تھی, تو اس لیے میں جو کچھ کر سکتی تھی میں نے وہ کیا. میں نمازیں پڑھتی تھی, روزے رکھتی تھی, مطلب ایک دن میں جتنی نماز پڑھ سکتی تھی وہ پڑھتی تھی, اور رمضان میں روزے رکھتی تھی. اور میں نے قرآن کو 6 بار تو صرف انگلش میں ہی پڑھا ہے, کیونکہ عربی اردو میں تو صحیح, لیکن انگلش میں اس لیے پڑھا تھا کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس میں کیا لکھا ہے اور میں اس کو ٹھیک سے فالو کر سکوں. اور ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی. اب 2015 تک آتے ہیں, تیزی سے فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں زندگی کو کہ 2015 میں کیا ہوا. اب میں IT ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی ایک اخبار کی کمپنی میں, اور میرا کام تھا ویب سائٹ پہ کام کرنا, کوڈنگ وغیرہ کرنا. اور جب بھی میرے پاس فری وقت ہوتا تھا تو میں اس میں خبریں پڑھتی تھی کہ کیا چل رہا ہے. اور وہاں پہ میں نے ایک خبر پڑھی جس نے میری زندگی بدل دی. اور تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے معذرت چاہوں گی کیونکہ اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں. خبر تھی چھوٹی ترکش بچی کی شادی. تو اس آدمی نے اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح اپنے 40 سال کے دوست کے ساتھ کرا دیا. اب نکاح کیا ہوتا ہے, وہ ایک اسلامی کانٹریکٹ ہے, یعنی قرارداد ہے جو آپ سائن کرتے ہیں. اور جیسے کہ اسلام ہوتا ہے ایک مہر معجل ہے اور ایک دوسرا مہر ہے جو آپ طلاق کے بعد لے سکتے ہیں, لیکن مہر معجل ہے جو آپ ایڈوانس میں تھوڑی رقم دیتے ہیں, اور اس مہر باقی جو ہے وہ اگر آپ نے ڈیورس کی شکل ہوئی تو آپ اپنی بیوی کو دیں گے. لیکن اس نے مہر معجل میں یعنی انسٹنٹ میں اپنے دوست سے کچھ پیسے لیے. تو بیسیکلی اس نے پیسوں کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کرا دی. لیکن مسئلہ تب ہوا کہ جب شادی کی رات کو اس بچی کی خون ریزی شروع ہوئی اور اس کی بلیڈنگ جو ہے وہ رک ہی نہیں رہی تھی. تو جب اس کو ہاسپٹل لے کے گئے تو وہاں پہ اس بچی کی موت ہو گئی کیونکہ اس نے بہت سارا خون ضائع کر دیا تھا. تو تب ہاسپٹل نے میڈیا اور پولیس کو بلایا اور میڈیا کو اس کے بارے میں پتہ چلا, ورنہ تو خدا جانے کتنی بچیوں کی موت ہوگی اور جس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. میں نے یہ خبر پڑھی اور میرا خون کھولنے لگا, اور میں کہہ رہی اس آدمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ اپنی چھوٹی سی بچی کی زندگی کو ایسے خطرے میں ڈالے. اور مجھے ایسا نہیں اچھا لگتا کہ میں ہمیشہ دوسروں پر انگلی اٹھاؤں, تو میں سوچنے لگی کہ اس نے ایسا کیوں کیا, کیا وجہ تھی, اس نے کیسے اس بات کو ہونے کیسے دیا, اور مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے. خبر کے مطابق اس بچی کے جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس میں پتہ چلا کہ اس کی باڈی میں بہت سارے سٹریس ہارمون تھے, یعنی وہ بہت زیادہ سٹریس میں تھی. ایک تو ماں باپ سے جدا ہونا اتنی چھوٹی عمر میں, اس کے بعد اس بھیڑیے کے ساتھ ہونا. وہ بچی رو رہی تھی, چلا رہی تھی, لیکن اس بھیڑیے پر کوئی فرق نہیں پڑا, وہ نہیں رکا. تو میں یہ سب پڑھی تھی تو میں نے کہا یار ایسے ہوا کیسے, اس آدمی نے ایسا کیا کیوں اپنی بچی کی جان خطرے میں ڈالی, اور کیا فرق ہے مجھ میں اور اس میں. اور پتہ چلا کہ مجھ میں اور اس آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہے. یہ آدمی محمد کو فالو کرتا ہے جس نے خود ایک چھوٹی بچی سے شادی کی, اور میں بھی تو اسی محمد کو ہی فالو کرتی ہوں. تب مجھے اس معصوم بچی کا خون اپنے ہاتھوں میں نظر آنے لگا, اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس پاک خون سے میرا کوئی لینا دینا ہو. یعنی کتنی معصوم بچیوں کی جانیں جائیں گی جب تک ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا غلط ہے. اس دن میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی, روزے رکھنے بند کر دیا, کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہے کتاب اور آدمی, اور آدمی میرے لیے ختم ہو چکا تھا. لیکن مجھے خدا پر بھروسہ تھا اور میں پھر بھی قرآن پڑھتی رہی, کیونکہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے, خدا نے لکھی ہے. تو میں پڑھتی رہی لیکن کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا. پھر میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا اب جو ہے میرا سفر شروع ہو جائے گا, حقیقت کو جاننے کا سفر.
میں باقی سارے مذاہب کے بارے میں پڑھوں گی، اور جس دن جو مذہب مجھے قرآن پر شک کرنے کے لیے وجہ دے گا، اس دن وہ آپ کی طرف سے میں ایک اشارہ مانوں گی خدا کہ وہ صحیح مذہب ہے، اور میں اس کو فالو کرنا شروع کر دوں گی. تو ایسے میرا سفر شروع ہوا، جس میں میری پہلی استادگاہ یا فرسٹ اسٹاپ جو تھا وہ تھا یہودیوں کے بارے میں جاننا. تو میں نے انٹرنیٹ سے تورا جو ہے وہ جیسے تورات اس کو کاپی کر لیا، اور مجھے تقریباً 1 سال لگا اس کو پورا پڑھنے میں. اب مجھے فرق تو نظر آیا، لیکن مجھے سے کچھ اسٹرانگ ریزن نہیں ملا. اس کے بعد پھر میں نے بدھزم اور ہندوازم، ایون زورواسٹرزم کے بارے میں بھی اب 2023 سال کی طرف چلتے ہیں. اس دوران میں میرا سفر چلتا رہا، لیکن زندگی بھی، بچے، شادی وغیرہ وغیرہ، تو اس میں میں تھوڑی بزی بھی تھی، لیکن میری تلاش جاری تھی 2023 میں کیا ہوا. اب مجھے لگا کہ چلو اب عیسائیت کے بارے میں بھی تھوڑا جان لیتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ پیغمبر تھے، اور ہم اس کرسچینٹی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کے بارے میں پہلے جانا ضروری نہیں سمجھا. لیکن اب مجھے لگا کہ میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گی، اور اب عیسائیت کے بارے میں عیسائیوں کے سورسز سے جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ چرچز کے اوپر یہ صلیب کا نشان دیکھا تھا، تو اس صلیب کے نشان کو سمجھنے سے ہی مجھے حقیقت کا اندازہ ہو گیا، کیونکہ صلیب کا نشان ہے کہ ابو، بیٹا اور روح مقدس میرے لیے ایک نئی معلومات تھی. روح مقدس، اور یہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام میں آپ کو مسیحیت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا، ان کا بیٹا اور ماں یعنی مریم، کیونکہ قرآن میں ہے کہ خدا پوچھتے ہیں کہ اے عیسیٰ، تم نے کیوں لوگوں سے کہا کہ وہ تمہاری اور تمہاری ماں کی عبادت کریں؟ اور عیسیٰ بولیں گے کہ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کیا یا کہا. تو اس بات کو جاننے کے بعد سے مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن میں مسیحیت کے بارے میں بالکل غلط بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ قرآن میں غلطی ہے. اور یہ تو صرف شروعات تھی. ایک اور بہت بڑی غلطی جو مجھے نظر آئی وہ یہ تھی کہ قرآن نے عیسیٰ کی ماں میری کو موسیٰ کی بہن مریم سے کنفیوز کر دیا، کیونکہ عربی میں میری نہیں ہے، صرف مریم ہے. تو سورہ مریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے مریم، ہارون کی بہن، تم نے ایسی غلطی کیوں کی؟ یعنی شادی سے پہلے تم پریگننٹ ہو گئی، تم نے ایسا گناہ کیوں کیا؟ تو عیسیٰ کی ماں، یشوع کی ماں میری کا کوئی بھائی ہارون تھا ہی نہیں. جس مریم کا بھائی ہارون تھا، اس کا بھائی موسیٰ بھی تھا، اور وہ ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئی تھی اس میری سے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ ایک ہسٹوریکل تاریخی غلطی ہے، جو کہ دنیا کا بنانے والا خدا، جو سب کچھ جانتا ہے، وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب تو نہیں. بس اب تو میں نے مسیحی ہونے کی ٹھان لی، لیکن اب مجھے اور جاننا تھا، کیونکہ جس دن میں نے مسیحیت کو قبول کر لیا، مجھے اپنے پورے گھر والوں، اپنے رشتہ دار، دوستوں کو سب کے سوالوں کا جواب دینا ہوگا. تو میں نے اور ریسرچ کرنا شروع کر دیا. پھر میں نے انجیل کو پڑھنا، میں اب انجیل کو پڑھ رہی ہوں. آن لائن ڈیبیٹس جو ہیں وہ ڈیوڈ وڈ، کرسچین پرنس، اپوسٹڈ پروفٹ، اور ان سب کی باتوں کو بھی میں سن رہی ہوں. تو یہ سب کچھ جانتے ہوئے اور میں ہر روز ایک نئی بات سیکھ رہی تھی. تو کرتے کراتے میں ایک حدیث پہ پہنچی، صحیح بخاری 6805. اس حدیث میں کہانی یوں ہے کہ 3 آدمی جو ہیں وہ محمد سے ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن سفر کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو محمد ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ اس آدمی کے پاس جاؤ، اس کے پاس رہو گے، تم لوگ اونٹ کا دودھ پیو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے. تو انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے اونٹ کا دودھ پیا، اس آدمی کے ساتھ رہے، وہ ٹھیک ہوئے. لیکن جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے اس آدمی کو قتل کر کے اس کی اونٹ لے کے بھاگنے لگے. لیکن صحابہ نے انہیں پکڑ لیا اور وہ لے کر آئے آپ کے پاس کہ آپ ان فیصلہ کریں. اب میں یہ پڑھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا فیصلہ سنائیں گے، کیونکہ
یہ 3 ہیں اور انہوں نے ایک آدمی کو مارا ہے, تو قتل کریں گے تو برابری نہیں ہوگی نا, ایک آدمی کا قتل ہے. لیکن اگر تو کیا کریں گے, یا پھر ان کو جیل میں ڈالیں گے, ان کو مارا پیٹا جائے گا, یا پھر ان سے وہ بات کریں گے اور تبلیغ کریں گے اور پھر یہ بہت بڑے عظیم انسان بن جائیں گے, کیا ہوگا؟ تو فیصلہ یہ تھا کہ ان سب کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ دیا جائے, اور گرم لوہا, کھولتا ہوا گرم لوہا ان کی آنکھوں میں ڈال کے ان کو اندھا بنایا جائے, اور صحرا کی ایک گرم جگہ پر ان کو چھوڑ دیا جائے جہاں پر یہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے. اب یہ پڑھنے کے بعد تو میں اپنی کرسی پر بیٹھ نہیں سکی, میں کھڑی ہو گئی اور میں کمرے میں ایسے چکر لگا رہی ہوں, میرے خدا, میرے خدا, میرا سانس پھولنے لگ رہا ہے. ایسے جب آپ کو عجیب و غریب قسم کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں تو میں تو اکثر خود سے بات کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو میرے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ آرام سے ڈرامہ کوئن, آرام کرو, لوگوں نے بہت سارے عجیب و غریب قسم کے کام کیے, اتنی بھی بڑی بات نہیں ہوگی. ہاں لیکن پیغمبر ایسا نہیں کرتے. میں نے بچپن سے پیغمبروں کے بارے میں پڑھ کے بڑی ہوئی ہوں. حضرت آدم, نوح, موسیٰ, یہ پیغمبر انسانوں کو اذیت نہیں پہنچاتے, یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. یعنی میں 27 سال تک مسلمان رہی ہوں, لیکن مجھے اس حدیث کے بارے میں علم نہیں تھا. تو مجھے لگا, مجھے خیبر کی جنگ کا پتہ تھا, لیکن یہ جو تھی معلومات میرے لیے بالکل نہیں. تو میں نے سوچا, ہائے اگر یشوع نے بھی کسی کو اسی طرح سے اذیت دی ہوگی تو میں مسیح نہیں بنوں گی. تو میں نے جلدی سے گوگل میں سرچ مارا کہ کیا جیسس نے بھی کسی انسان کو اذیت ناک فیصلہ کسی کے بارے میں سنایا ہے. تو گوگل نے مجھے اس گناہ گار عورت کی کہانی میرے سامنے رکھ دی. تو میں نے ٹائٹل پڑھا کہ گناہ گار عورت, میں نے عورت کا نام پڑھا, میں نے کہا اوہ اب تو عورت کے بارے میں فیصلہ کیا. تو میں کام رہی ہوں اور پھر میں نے سٹوری پڑھنا شروع کیا. اس میں یہ لکھا تھا کہ جو یہودی عالم تھے وہ اکثر جیسس کے پاس سوال لے کر آتے تھے, اور وہ ان کو کنفیوز کرنا چاہتے تھے اور بدنام کرنا چاہتے تھے. تو ایک دن وہ جیسس کے پاس ایک عورت کو لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بدکار عورت ہے اور ہم نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. اب موسیٰ کے قانون کے مطابق تو ہمیں اس کو سنسار کرنا ہوگا. تمہارا قانون کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت یشوع نے ان سے کہا, تم میں سے جس نے بھی اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا وہ پہلا پتھر اٹھا کر اس عورت کو مارے. لیکن اب بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یشوع نے خود اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اگر وہ چاہتے تو وہ خود پہلا پتھر مار سکتے تھے اس عورت کو, لیکن انہوں نے اس کو معاف کر دیا اور اس کی جان بھی بچائی, کیونکہ اس وقت وہاں پر کھڑے سارے لوگ جو تھے ان سب نے اپنے پتھر زمین پر ڈال دیا, کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں, چھوٹی یا بڑی, ہم سب نے گناہ کیے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد میں اپنے گھٹنوں پر تھی. ایسا کر کے جیسس نے اس عورت کی جان بچا لی, اور میں رو رہی تھی. اور اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب یشوع جیسس کو فالو کروں گی. میں ان کی ہر بات مانوں گی. میری زندگی اب ان کے نام ہے, کیونکہ یہ بہت نیک ہیں. اس سے زیادہ نیک اور صحیح مجھے کہیں نہیں مل سکتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے سارے چرچز کو ای میل کرنا شروع کر دیا کہ میں نے اپنی بیپٹزم کرانی ہے, اور میرے دوست اور بندے مجھے اس چرچ کے بارے میں بتایا. میں نے ای میل کیا اور کیرولائن نے میری بات سنی, میری ای میل کا جواب دیا, اور آج میں یہاں ہوں.